5 जनवरी 1949 وہ دن ہے جب عالمی برادری نے باضابطہ طور پر یہ تسلیم کیا کہ جموں و کشمیر کا مستقبل کسی فوجی قبضے، یک طرفہ فیصلے یا طاقت کے استعمال سے نہیں بلکہ عوامی رائے کے ذریعے طے کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی قرارداد نے واضح کر دیا کہ کشمیر نہ تو بھارت کا داخلی معاملہ ہے اور نہ ہی کوئی حل شدہ تنازع، بلکہ ایک تسلیم شدہ بین الاقوامی مسئلہ ہے جس کا واحد قانونی حل شفاف اور غیر جانبدارانہ رائے شماری ہے، جو اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہوئی تھی۔ برصغیر کی تقسیم کے وقت 560 سے زائد ریاستوں کو پاکستان یا ہندوستان سے الحاق کا اختیار دیا گیا، جبکہ کسی آزاد یا خود مختار ریاست کی کوئی آئینی گنجائش یا تصور موجود نہیں تھا۔ جموں کشمیر کے معاملے میں بھی یہی اصول لاگو ہونا تھا، کیونکہ اس خطے کی جغرافیائی حیثیت، معاشی روابط، آبادی کی اکثریت اور سیاسی رجحانات فطری طور پر پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ 5 جنوری ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم عالمی برادری سے اس کے اپیل کریں کہ جو اقوام متحدہ نے اپنی قراردادوں پہ عمل درآمد کا ہمیں یقین دلایا تھا، اس پہ اپنی توجہ دے، اور ہندوستان جو مسلسل اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس کو یہ وارن کرے اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اقوام متحدہ نے ریاست جموں و کشمیر کے باسیوں کو حق کے خود ارادیت دیا۔ ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں نے آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کے گھر میں الحاق پاکستان کی قرارداد منظور کی۔ کشمیر کی پوری تاریخ میں آپ فریڈم موومنٹ کو جس سیرا کو آپ کہتے ہیں، اس کا تمام فوکس پاکستان کے ساتھ الحاق تھا اور کہیں بھی اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ 5 جنوری کے دن اس استصواب رائے کے حق کو تسلیم کرنے کے لیے اس کو جو ہے بھارت سے اس کا حق آزادی کے لیے ہمیں ہمارا رائے حق جو ہے دینے کے لیے اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایشیا ہے، جو باقی دنیا ہے، اس کے لیے امن، تو اس کے لیے آپ کو کشمیر کا مسئلہ حل کرنا پڑے گا اور کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق دینا پڑے گا۔ 19 جولائی 1947 کو سری نگر میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی جنرل کونسل، جس کی صدارت جناب سردار ابراہیم خان نے کی، پاکستان سے الحاق کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی، جو کشمیری عوام کی اجتماعی سیاسی خواہش کا واضح اظہار تھا۔ اس کے برعکس مہاراجہ ہری سنگھ کی جانب سے ہندوستان سے الحاق عوامی مرضی کے خلاف اور ریاستی جبر کے تحت کیا گیا، جس نے اس تنازع کو جنم دیا۔ جوناگڑھ کی نظیر ہندوستان کے موقف میں ایک بنیادی عدم مطابقت کو بے نقاب کرتی ہے۔ وہاں مہاراجہ کے فیصلے کو جبر کے ذریعے نافذ کرنے کے بجائے رائے شماری کے ذریعے لوگوں کی مرضی سے مشروط کیا گیا۔ تاہم واضح بین الاقوامی وعدوں کے باوجود کشمیر کے معاملے میں اسی جمہوری اصول سے انکار کیا گیا، لیکن صورتحال بگڑنے پر ہندوستان نے جنوری 1948 میں خود یہ معاملہ اقوام متحدہ میں پیش کیا، مگر اس دوران زمینی حقائق کو فوجی طاقت کے ذریعے تبدیل کیا جاتا رہا۔ اسی پس منظر میں 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کے کمیشن برائے ہندوستان اور پاکستان نے فیصلہ دیا کہ کشمیر کا مستقبل صرف عوامی رائے شماری کے ذریعے ہی طے کیا جا سکتا ہے۔ یہ قرارداد آج بھی اقوام متحدہ کے ریکارڈ کا حصہ ہے، نہ ہی منسوخ ہوئی اور نہ ہی اس کی قانونی حیثیت ختم ہوئی ہے، لیکن 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے اس پر عمل درآمد نہ ہونا اس حقیقت کو آشکار کرتا ہے کہ مسئلہ کشمیر زمین کا نہیں بلکہ حق خود ارادیت سے انکار کا معاملہ ہے۔ پاکستان نے ابتدا ہی سے اس تنازع کے حل کے لیے طاقت کے بجائے قانون، قبضے کے بجائے رائے شماری اور جبر کے بجائے عوامی فیصلے پر زور دیا۔ اس لیے کشمیر بنے گا پاکستان کوئی جذباتی نعرہ نہیں بلکہ اقوام متحدہ کی قرارداد، بین الاقوامی قوانین اور کشمیری عوام کی تسلیم شدہ مرضی کا منطقی نتیجہ ہے۔ 5 جنوری ایک یاد دہانی ہے کہ قبضہ عوامی مرضی کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ جب تک اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل درآمد نہیں ہوتا، یہ دن ایک ادھورا عالمی وعدہ رہے گا، اور جب وہ وعدہ پورا ہوگا، فیصلہ وہی ہوگا جو تاریخ، قانون اور کشمیری عوام پہلے ہی طے کر چکے ہیں۔